ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے محبت فاتح عالم اور اس کی رائٹر ہیں خالدہ نثار۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ غپ اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سیاہ اور سرد تھی اور اسی تاریکی اور سیاہی کے باعث تمام بشر اور چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں پر دبکے پڑے تھے، مگر ایک وجود ایسا بھی تھا جو اس ہولناک تاریکی اور ٹھٹھرا دینے والی سردی سے بے نیاز ویران پڑے راستوں پر بھاگ رہا تھا، اور ایسا اسے اپنی عزت اور جان دونوں کو بچانے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا۔ چاروں اور پھیلے سناٹے میں اس کے بھاگتے قدموں کی آواز کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی اور سردی اور ٹھنڈ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے کے در پہ تھی۔ پرانی سی بوسیدہ شال اور پاؤں میں پہنی سلیپرز صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اسے اچانک اور بنا کسی پیشگی پروگرام کے یوں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اس کا سانس خطرناک حد تک پھول چکا تھا اور اکڑی ہوئی ٹانگوں نے مزید آگے بڑھنے سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ چاہلی کے پرانے درخت کے پاس رک کر اس نے اپنی سانس ہموار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں جانب دیکھتی وہ اچانک چونک گئی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے تیز تیز بولنے کی آواز اور بھاری دھمک سے پڑتے قدم، وہ تھرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اسے اپنا انجام بہت قریب اور واضح نظر آنے لگا تھا، مگر نہیں، اسے کسی کا تسلی دیتا، ہمت بندھاتا لہجہ اور آنکھوں سے چھلکتی امید یاد آئی تھی، اور اس کے قدموں نے ایک بار پھر سے رفتار پکڑ لی تھی۔ اسے ہارنا نہیں تھا۔ صبح کے 4 بجے تھے جب انہوں نے بستر چھوڑا تھا۔ گرم گرم بستر سے نکلتے ہی ایک کپ کپی سی ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار جھرجھری لی تھی، پھر ایک نظر سوئی ہوئی صفیہ پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھے تھے۔ گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد انہوں نے سفید جرسی پہنی، براؤن گرم ٹوپی اور سیاہ چادر اوڑھ کر وہ بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے تھے۔ جس وقت انہوں نے مین ڈور کھول کر باہر قدم رکھا تھا، ٹھیک اسی وقت کسی نے سیاہ آہنی گیٹ کو بڑے زور سے بجایا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ذرا حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ کون ہو تم؟ سیاہ شال سے چہرہ چھپا کر کھڑی تھر تھر کانپتی لڑکی کو انہوں نے انتہائی حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا۔ سوال پر اس نے شال چہرے سے ہٹائی تھی اور وہ حیرت سے اپنی جگہ سن کھڑے رہ گئے تھے۔ میں مہین کمال شاہ ہوں۔ اس کے سردی کی شدت سے نیلے پڑتے ہونٹ بامشکل حرکت میں آئے تھے۔ مگر تم اس وقت یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے نا بیٹا؟ وہ آگے ہو کر اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جو لگتا تھا اب گرمی کے تب، اور اسے تو لگتا تھا گری کے تب، اور اسے تو لگتا تھا کہ سہارے کی تلاش تھی، تبھی ان کے بازو کا آسرا لیتے ہی وہ جھول گئی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، آج کے آج اور ابھی کے ابھی۔ تن کر کھڑی رخسار نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا تو ایک لمحے کو شاہزیر کے ساتھ ساتھ رقیہ بیگم بھی ششدر رہ گئی تھی۔ آر یو ان یور سینسز؟ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے بہت غصے سے پوچھا تھا۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہ کر کوئی اپنے سینسز میں رہ سکتا ہے؟ تن سے سر جھٹکتے اس نے تمسخر امیز انداز میں پوچھا تھا، اور شاہزیر کو اس کا انداز آگ لگا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہر طرح کا عیش و آرام، آزادی، روپیہ پیسہ، کس چیز کی کمی ہے جو ہر تیسرے دن یوں ہنگامہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہو؟ شاہزیر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑی رقیہ بیگم تیر کی طرح اندر داخل ہوئی تھی، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ڈپٹ کر اس سے پوچھا تھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی بلا اجازت میرے روم میں آنے کی؟ اور آپ ہوتی کون ہے میرے معاملات میں دخل دینے اور مجھ سے یوں سوال جواب کرنے والی؟ وہ بہت برے لہجے میں چیخی تھی، اور شاہزیر کا ضبط بس یہاں تک ہی تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی، جبکہ رقیہ بیگم ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو کچھ سنا وہ ان سے ان کی اسی لاڈلی بھانجی نے کہا ہے جسے وہ بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی۔ رخسار ان کی پیاری بہن صفیہ کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ کی لاڈلی اور 3 بھائیوں کی چھوٹی بہن۔ باپ کے پاس ڈھیر و دولت، اونچا حسب و نسب اور قدرت کی طرف سے فیاضی سے دیا گیا بے تحاشا حسن۔ اس میں صرف نزاکت نہیں، بہت سا غرور و تنتنا بھی آ گیا تھا۔ وہ بہت نازک مزاج اور نک چڑھی تھی۔ کچھ لاڈ پیار اور ہر طرف سے اٹھائے گئے ناز نخرے اور ملنے والی ستائش، مزاج 7ویں آسمان پر نہ پہنچتا تو اور کیا ہوتا،
وہ جب تک بھانجی رہی وہ خود بھی بڑے چاؤ سے اس کے ناز اٹھاتی رہی تھی۔ خود ان کے 2 ہی بچے تھے، شاذر اور لائبہ۔ بھلا کا ہینڈسم، ذہین و فطین اور باپ کے کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا وارث شاذر، اور سادہ مزاج، ہسمکھ اور درمیانی شکل و صورت کی لائبہ، دونوں ہی ان کے بہت فرما بردار رہے تھے۔ لائبہ کی شادی انہوں نے اس کے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی اس کے چچا زاد سے کر دی تھی، جبکہ شاذر کے لیے انہوں نے جب جب سوچا تب رخسار شم سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے شاذر سے رائے مانگی اور اس کے سامنے رخسار کا نام رکھا تو اس کی آنکھوں میں یکلخت در آنے والی چمک، انہیں لگا ان کا انتخاب 100% درست ہے۔ انہوں نے بہت چاؤ سے لائبہ کو مانگا تھا، اور رشتہ فائنل ہوتے ہی دونوں طرف سے شادی کی تیاری پوری دھوم دھام سے ہونے لگی تھی۔ شاذر کی شادی میں ہر شخص ہی بے حد خوش تھا، سوائے سکندر شاہ کے، جو اپنے بیٹے کی شادی جیسے پرمسرت موقع پر اپنی اکلوتی بہن زہرہ بتول کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے، جس کی شادی کمال شاہ سے ہوئی تھی، اور جو پچھلے کتنے ہی سالوں سے ان سے ملنے نہیں آ سکی تھی، اور نہ ہی وہ ان سے ملنے جا سکے تھے۔ خیر، رخسار کی شادی ہوئی اور وہ فیروز ولا سے شاہ ہاؤس میں آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اور شادی کے بعد تو گویا اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ شاذر تو اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا، اور یہی بات اسے آسمان سے زمین پر نہ آنے دیتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے رہے اور ان سب پر رخسار فیروز کھلتی چلی گئی۔ وہ مغرور تھی، بنتا تھا، نک چڑھی تھی، درگزر سے کام لیا جا سکتا تھا، نازک مزاج، آرام طلب، کوئی بات نہیں، مگر وہ موڈی تھی اور بے حد غیر مستقل مزاج۔ وہ چیزوں سے، رویوں سے، رشتوں سے، یہاں تک کہ انسانوں سے بھی بہت جلد اکتا جاتی تھی۔ اس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور پختگی تو ایک طرف، بلا کا بچپنا تھا۔ اس کا مزاج موسموں کی طرح بدل جاتا تھا، کبھی کبھی وہ بلا کی نرم مزاج اور صلح جو لگنے لگتی، اور شاذر اور گھر والوں کا احساس اس سب کے ساتھ ہنسی مذاق، اور کبھی اتنی روڈ اور بیزار جیسے کسی کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہو، نہ واسطہ۔ جب وہ اچھی ہوتی تو بے انتہا اچھی، اور جب بری ہوتی تو انتہائی ناقابل برداشت۔ شاذر جیسا سمجھدار اور معاملہ فہم انسان بھی اسے سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر تھا۔ دن یوں ہی کبھی نرم کبھی گرم سے گزر رہے تھے، جب رخسار کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی اور سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ڈھیروں ڈھیر مٹھائیوں اور پھلوں میووں کے ٹوکروں کے ساتھ فیروز ولا کے مکین مبارکباد دینے آئے تھے۔ رخسار گردن اٹھائے کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، اور آج تو شاذر اور صفیہ بیگم بھی خوشی خوشی اس کے ناز اٹھا رہے تھے۔ پریگنینسی پیریڈ کے دوران شاذر کے جس طرح اس کا خیال رکھا تھا، کوئی دوسری عورت ہوتی تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہ رکھتی، مگر وہ تو رخسار تھی، اور رخسار پھر رخسار تھی۔ بگڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ شاذر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ دراصل وہ ابھی بچے وغیرہ کے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شاذر جتنا اس کا خیال رکھتا، پرواہ کرتا، وہ اتنا ہی نخرہ دکھاتی۔ کبھی کبھی تو شاذر بیگم کو اس پر شدید قسم کا غصہ چڑھتا، اور ان کا دل چاہتا تھا کھینچ کر 2 تھپڑ اسے لگائیں اور سارے بگڑے تیور منٹوں میں ٹھکانے آ جائیں۔ جنوری کی ایک سر سی شام رخسار نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ شاذر خوشی سے بھولے نہ سما رہا تھا، اور آج تو رقیہ بیگم بھی ساری قدروت بھلائے خوشی خوشی مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف تھی۔ سکندر شاہ بھی پوتے پوتی کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے پوتے کا نام اسامہ شاہ اور پوتی کا نام نور العین رکھا تھا۔ بچوں کے بعد بھی رخسار کے مزاج پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ کل بھی ناقابل برداشت مزاج و عادت کی مالک تھی، وہ آج بھی ایسی ہی تھی۔ اب تو شاذر نے بھی تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور یہی چیز اب اسے کھٹکنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس کی محبت اور توجہ سے چڑھتی تھی، اب اس کی بے نیازی اور لاپرواہی پر جان جلاتی رہتی تھی، مگر صرف اپنی نہیں، شاذر کی بھی۔ وہ آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور رخسار کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ دراصل کچھ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، اور رخسار انہی میں سے ایک تھی۔ آئے دن کے ہنگامے جھگڑے شاذر کی زندگی ہی نہیں، ذات بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات سگریٹ پھونکتے گزار دیتا تھا۔ اس کی خوش مزاجی گہری سنجیدگی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اسے دیکھ کر اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چند سال پہلے والا شاذر ہے۔ کہتے ہیں عورت چاہے تو مرد کو پورا کا پورا بدل سکتی ہے۔ سچ کہتے ہیں، رخسار نے بھی اسے بدل دیا تھا، اسے انسان سے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بفر کر اٹھی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت،
اس نے شاذر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا لہو رنگ آنکھوں سے۔ اسے دیکھتے شاذر نے ایک اور تھپڑ اس کے دائیں گال پر دے مارا تھا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی اور گریبان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ہاں مارا، بلکہ مجھے یہ تھپڑ بہت پہلے تمہیں مار دینا چاہیے تھا، کیونکہ تم اس قابل تھی، ہو اور رہو گی۔ تم ان عورتوں میں شامل ہو جو واقعی صرف پاؤں کی جوتی بننے کے لائق ہیں اور جنہیں پاؤں میں ہی رہنا چاہیے، اور میں نے جوتی کو سر پہ سجانے کی کوشش کی، تمہیں عزت دینے کی کوشش کی، یہ جانے بغیر کہ عزت پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں غلط تھا، مگر میری غلطی کو میری بزدلی، میری کم ہمتی یا میری محبت سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میرا احساس تھا جو مجھے اپنے بچوں کا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے معصوم ذہن الجھیں، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم جیسی عورت کو برداشت کرتا رہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اس نے بالکل ساکت کھڑی ماں پر اور گال پر ہاتھ رکھ کے صدمے کی سی کیفیت میں کھڑی بیوی پہ نظر ڈالی تھی۔ ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اختتام بھی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اب اس روز روز کے ڈرامے کا اختتام ہو جانا چاہیے۔ تو رخسار بیگم، میں آج کے آج اور ابھی کے ابھی تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میں شاذر سکندر شاہ بقائی ہوش و حواس۔ نہیں 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 بیٹا، رقیہ بیگم نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ خدا کے لیے نہیں بیٹا، یہ پاگل ہے، جذباتی، نادان اور بے وقوف ہے، مگر تم تو ہوش سے کام لو۔ ابھی نہیں، کم از کم میرے جیتے جی نہیں۔ ہاں میں مر جاؤں تو پھر جو جی میں آئے کرنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ چند لمحے لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا تھا، پھر جھٹکے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے رخسار بکتے جھکتے اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود وہ اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر اس اعلان کے ساتھ کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی جا چکی تھی۔ ہاں البتہ 5 سالہ اسامہ اور نورالعین کو لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ 2 سال ہو چکے تھے رخسار کو ان کی زندگیوں سے نکلے اور شاذر کو اپنے خول میں سمیٹے اس نے خود کو کاروبار اور بچوں تک محدود کر لیا تھا، اور اپنے ارد گرد ایسی اونچی دیواریں کھڑی کر لی تھی کہ وہ سوائے دکھ سے کڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر لیٹے پایا تھا، اور نم آنکھوں میں ڈھیروں فکر مندی لیے سکندر شاہ اس کے سرہانے موجود تھے۔ اس نے بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر کراہ کر رہ گئی تھی۔ تہان پان سے اس کے وجود پر کڑاکے کی سردی اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ لیٹی رہو بیٹا، سکندر شاہ نے محبت و نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی شفقت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ روتے نہیں بیٹا، انہوں نے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ بھائی رقیہ، مہین بچے کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان کے لیے کچھ کھانے وغیرہ کو لے آئیے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے باہر آتے رقیہ بیگم سے کہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی تھی۔ وہ خود باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مہین کمال شاہ، احمد کمال شاہ اور زہرہ بطول کے 2 ہی جگر گوشے، دونوں ہی لاڈلے، دونوں ہی پیارے، گندمی رنگت، سیاہ آنکھوں، گھنی پلکوں والے، سادہ اور نرم مزاج مہین، جس میں اس کے بابا کی جان تھی، تو بلا کے ذہین اور شرارتی احمد اپنی مما کا لاڈلا تھا۔ میرا گھر، میری جنت کے مصادق، ان سب کے لیے بھی ان کا گھر وحشت نما تھا، جہاں اگر مہین کی معصوم ہنسی ہر وقت گونجتی تھی تو احمد کی شرارتیں، بابا جان کی شفقت تھی تو مما جان کی پیار بھری ڈانٹ۔ وہ اپنے گھر میں، اپنی جنت میں خوش تھے، مطمئن تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کا سکون و اطمینان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور وہ کوئی غیر نہیں، کمال شاہ کے بہت اپنے تھے۔ کہانی وہی روایتی سی تھی۔ کمال شاہ اور زہرہ کی یونیورسٹی میں اتفاقیہ ملاقات، پھر ہر روز کی ملاقاتوں میں بدلی تعارف، واقفیت، شناسائی، دوستی اور انجام کار دھواں دار قسم کی محبت۔ کمال شاہ اپنی بچپن کی منگ کے ساتھ ساتھ حویلی کی روایت بھلائے، زہرہ کے ساتھ وعدے و وعید، عہد و پیمان باندھتے رہے۔ پھر زہرہ کے گھر سکندر شاہ کے دوست کا پرپوزل آیا، اور بہت بڑا طوفان بڑی حویلی میں پہلی بار تھا جب آغا جان کے سامنے ان کا اپنا بیٹا ان کے فیصلے سے انحراف اور اختلاف لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں شدید قسم کا دھچکا لگا تھا، غصہ، دھونس، زبردستی، یہاں تک کہ لاڈ پیار، جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا تک لیا گیا، مگر وہ جو ایک زہرہ بطول پر اٹک گیا تو 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں۔ نہ آغا جان راضی تھے، نہ وہ ہار مان رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار نے بڑے عجیب دن دیکھے تھے، وہ جب حویلی کے مردوں نے گہری چپ اوڑھ لی تھی اور حویلی کی عورتوں کا سارا دن ساری زیر لب خیر کی دعائیں مانگتے گزرتا تھا۔
خیر قصہ کب تک چلتا؟ بالآخر کمال شاہ کی خودکشی کی کوشش نے بابا جان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی مجبوری کے تحت وہ زہرا بتول کو بیاہ کر لے تو آئے، مگر وہ دل میں اگا نفرت کا پودا نہ اکھاڑ سکے جو رفتہ رفتہ تناور درخت بن چکا تھا۔ کمال شاہ نے جو لہجوں کی کڑواہٹ اور رویوں کی اجنبیت محسوس کی تو بہت خاموشی سے زہرا کو لے کر الگ گھر بسا لیا۔ حویلی کے بڑوں کو اس خبر سے بہت گہرا صدمہ لیا، دل میں موجود بغض اور عناد گہری نفرت میں تبدیل ہوا۔ سارا قصور زہرا بتول کے حصے میں لکھا جانے لگا۔ وہ اسے خطا کار سمجھنے اور کہنے لگے، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی بٹوارا چھوٹوں کی نادانیوں کی بجائے بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ وقت کا پنچھی اڑان بھرتا رہا اور سال سے رکھتے رہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی میت میں بہت خوش و خرم کتاب زیست پر اپنی کامیابیاں اور کامرانیاں درج کرتے رہے تھے۔ دن سبق خرامی سے گزر رہے تھے جب ایک دن سکندر شاہ اپنی اکلوتی بہن سے ملنے آئے تھے، اور کمال شاہ کے بڑے بھائی ان سے خواہ الجھنے لگے تھے۔ وہ چونکہ بہن کے سسرال میں تھے اور رشتہ نازک تھا سو برداشت کرتے رہے، مگر کب تک؟ بالآخر ان کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹا تھا، اور یہی تو حویلی والے چاہتے تھے۔ آغا جان نے فیصلہ دے دیا کہ سکندر شاہ آج کے بعد کبھی حویلی نہیں آئیں گے۔ کمال شاہ نے ان کے اس فیصلے پر احتجاج کرنا چاہا تھا، مگر سکندر شاہ نے انہیں روک دیا تھا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی وہاں جائے گا۔ آج سے ہمارا ان کا ناطہ ختم۔ دل میں ڈھیروں اختلاف لیے کمال شاہ زہرا بتول کی آنسو بھری آنکھوں کی التجا دیکھ کر بامشکل ضبط کر پائے تھے۔ ہم نے احمد کا رشتہ سکینہ کے ساتھ اور مہین کا زوار کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ آغا جان نے کمال شاہ اور زہرا بتول کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ دونوں سناٹے میں رہ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جان؟ سکینہ احمد سے 10 سال بڑی ہے اور زوار مہین سے پورے 9 برس چھوٹا ہے۔ کمال شاہ نے بامشکل زبان کھولی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو کمال شاہ جیسے ہمارے خاندان میں آج سے پہلے کوئی ایسا رشتہ طے نہ ہوا ہو، بڑے بھائی نے طنزیہ نظروں اور تمسخر اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں مگر اب زمانہ بدل چکا ہے لالا، زہرا نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ انہوں نے کوفت سے پہلو بدلا۔ بس بی بی تم تو نہ ہی بولو تو بہتر ہے، یہ ہمارے گھر کے مسئلے، اور رہی بات زمانے کی تو وہ بھلے بدلتا رہے، مگر اس حویلی کے رسم و رواجوں کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بی جان نے ایک سیکنڈ میں انہیں پرایا کہتے ہوئے جتا دیا تھا کہ وہ آج بھی انہیں کسی گنتی کسی شمار میں نہیں رکھی جاتی۔ یہ اس گھر کے نہیں، میری اولاد کی زندگی اور ان کی خوشیوں کا مسئلہ ہے بی جان۔ اور آغا جان، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دے کر آغا جان کی طرف مڑی تھی، مجھے یہ دونوں ہی رشتے منظور نہیں۔ اس بار دھونس اور زبردستی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں اور ڈراوے بھی دیے جانے لگے تھے۔ دلوں کے ساتھ چہرے بھی بدل گئے تھے، اور اپنوں کے رویوں میں در آنے والی اجنبیت اور ناگواری انسان کو اندر سے تو توڑ دیا کرتی ہے۔ زہرا بھی ٹوٹ گئی تھی، یا اتنی نفرت سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ تبھی بہت خاموشی سے شہر خاموشہ میں بسیرا کر لیا تھا۔ احمد تعلیم کی وجہ سے بیرون ملک مقیم تھا، سو فوراً تو کیا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ مہین اس موقع پر اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، مگر بابا جان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، تو فون کے اس پار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے احمد کو بھی سنبھال رہی تھی۔ زہرا کی وفات نے ان سب کو ہی بہت خاموش اور اداس کر دیا تھا، اور 3 ماہ بعد جب 25 سالہ مہین کا نکاح 16 سالہ زوار کے ساتھ کرنے کی بات چھیڑی گئی تھی، اسی شام کمال شاہ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زہرا کی جدائی اور اپنوں کی بے رخی نے ان کے دل کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ ہاسپٹل رہ کر آئے تھے، اور اب کی بار مہین چاہ کر بھی خود کو مضبوط اور بہادر ظاہر نہیں کر پائی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح روئی تھی، اور ان کے گھر کے آنے کے 2 دن بعد آغا جان ان کے پورشن میں آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مہین اور زوار کا نکاح اگلے ماہ کے بجائے اسی ہفتے رکھ دیا جائے۔ وہ فیصلہ سنا کر جا چکے تھے، اور کمال شاہ گمسم سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں ماں باپ بن کہے اولاد کے غم جان لیتے ہیں، ان کی خوشی پہچان لیتے ہیں۔ یہ کیسے ماں باپ تھے جنہیں ان کے چہرے پر لکھی دکھ کی تحریر نظر نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے بہت سوچ و بچار کی، ہر طرف نظر و ذہن دوڑایا سوائے ایک راہ کے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے مہین کو بلایا، سمجھایا۔ وہ کسی صورت انہیں یوں اس حالت میں چھوڑ جانے پر تیار نہیں تھی، مگر ان کا اصرار بالآخر اسے ماننا پڑا۔ ان کا وفادار ملازم کرم الہی اسے پکی سڑک تک بہت خاموشی سے چھوڑ آیا تھا۔
آگے کا راستہ اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے حویلی والوں کو خبر ہوئی تھی، اور وہ جسے بس میں بیٹھے بامشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے دھر لی گئی تھی، وہ واپس لائی گئی تھی اور چھوٹے کمرے میں قید کر دی گئی تھی۔ کمال شاہ تک یہ خبر جنتا نے پہنچائی تھی۔ صاحب، میں نے آغا جی اور سب کی باتیں چھپ کر سنی ہے۔ ان کا ارادہ ماہین بی بی کو ختم کرنے یا پھر زبار صاحب کے بجائے فراز صاحب سے نکاح کرنے کا ہے۔ اور وہ تھرا کر رہ گئے تھے۔ کاش وہ زہرہ اور بچوں کو لے کر یہاں حویلی میں ہی الگ پورشن بنوانے کے یہاں سے کہیں دور، بہت دور چلے گئے ہوتے۔ ان کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ انہوں نے جنتا کو ہدایت کی تھی کہ حویلی میں کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ماہین چھوٹے کمرے میں مقید ہے۔ جنتا سر ہلاتی واپس چلی گئی تھی۔ وہ رات انہوں نے انگاروں پر لوٹتے گزار دی تھی۔ ان کے اپنے ہی تھے جو ان کے اور ان کی اولاد کی خوشیوں کے قاتل تھے، دشمن تھے ان کی عادات سے باہر کی بات تھی یہ۔ تو کیا اس سب کے دل آج بھی قدرت زدہ تھے؟ ان کے دلوں سے میل چھٹی نہیں تھی۔ اس نے کرب سے سوچا تھا، مہین کو انہوں نے بہت مشکل سے چھوٹے کمرے سے نکالا تھا۔ وہ ان سے لپٹ کر شدتوں سے روئی تھی۔ خود ان کی اپنی آنکھیں بھی بے اختیار ہو کے چھلک رہی تھی، مگر وقت کم تھا۔ اس بار انہوں نے مہین کو رات کی سیاہی میں حویلی سے نکالا تھا۔ سفید بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتے انہوں نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا تھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ کے حوالے، اور اپنے اس مجبور باپ کو معاف کر دینا، وہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ خود پر قابو پاتے انہوں نے ضبط کے بجائے نہ جانے کون کون سے کڑے مراحل طے کرتے کہا تھا۔ وہ بامشکل سسکیاں دباتی ان کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ وہ انجان راستوں کی جانب چل پڑی تھی۔ سکندر شاہ نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے شدتوں سے روتی مہین کا سر سینے سے لگایا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ نہ بچے، نہ روتے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ یقیناً بہتر کرنے والا ہے۔ اور پھر تم اب اپنے ماموں کے پاس ہو، بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، وہ تمہارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کی تسلی بھرے انداز پر اس نے بامشکل سر ہلایا تھا، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گر لپیٹے اور تھوڑی گھٹنے پر جمائے مغموم سی بیٹھی تھی۔ آنسو بہت تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے۔ اسے مما بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اسے احمد بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، اور بابا جان اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ان سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں ڈھیر تسلیاں اور دلاسے دیے تھے۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو مہین، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے کرب امیز آواز میں کہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور رندھے ہوئے گلے کے ساتھ احمد کا پوچھا تھا۔ احمد کو اس ساری صورتحال سے لا علم رکھا گیا تھا، کیونکہ ان حالات میں اس کا واپس آنا صحیح نہیں تھا، وہ لوگ اس سے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ احمد ٹھیک ہے، کل کال کی تھی اس نے، تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے اطمینان دلا دیا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹی مزے میں ہیں، اور ایسی ہی کچھ دوسری باتوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ فون بند کر کے بھی وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بڑی حویلی والوں کو خبر ہو چکی تھی کہ وہ سکندر شاہ کے گھر میں، تبھی بڑی حویلی سے آنے والی کال میں ڈھیروں لعن طعن اور دھمکیوں کے علاوہ یہ اعلان بھی تھا کہ وہ کل شام اپنی ہونے والی بہو کو لینے اور بینڈ باجے کے ساتھ لینے کے لیے سکندر شاہ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس بات نے جہاں سکندر شاہ کو مشتعل کر دیا تھا، وہیں ماہین کو بے حد ہراساں۔ انہوں نے پوری رات جاگ کر اور اس مسئلے کا حل سوچتے گزاری تھی۔ بالآخر صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے، شاہزیر اور ماہین کے نکاح کے فیصلے پر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر؟ رقیہ بیگم نے انتہائی ششدر سا ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ کل رات ہی لاہور سے واپس آیا۔ شاہزیر بھی انہیں حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سارے حالات تمہارے سامنے، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ رقیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ہاں، اگر تم اپنی بھانجی کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو رقیہ بیگم، اس کا واپس آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، انہوں نے خالی کپ میز پر رکھتے کہا تھا۔ آئی ایم سوری بابا جان، مگر امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خاموش بیٹھے شاہزیر نے بھی سنجیدہ سے لہجے میں انکار کیا تھا۔ ممکن کیوں نہیں ہے شاہزیر؟ انہوں نے سابقہ اطمینان بھرے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ کیا مہین میں کوئی کمی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بابا جان، وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس کے اندر سے کسی بھی عورت کے ساتھ کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر اگر تم اسامہ اور رینی کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو شاہزیر، انہیں ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے ماہین ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا۔
اب وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس کے بچوں کو ماں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر بیٹا، تمہیں اسے چاہے میرا حکم سمجھو یا میری التجا، تمہیں مہین سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماموں جان؟ شاذر لالا اور میں؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دیکھو ماہین بیٹا، زندگی میں بعض اوقات ایسے نشیب و فراز آ جاتے ہیں کہ انسان کو کٹھن اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے رسان بھرے لہجے میں اسے سمجھانا شروع کیا تھا، اور وہ جس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا اب خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بچے، اور پھر شاذر بہت اچھا انسان ہے، تمہیں کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مگر ماموں جان، رخسار آپی، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ اپنی جگہ خود چھوڑ کر جا چکی ہے مہین، اور خالی رہ جانے والی جگہیں ایک نہ ایک دن تو پر ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ کھچے کھچے اعصاب کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ وہاں موجود چند ایک عزیزوں اور دوستوں سے مبارکبادیں وصول کر رہا تھا، جب جیب میں موجود سیل نے کنکنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حسیب وغیرہ سے معذرت کرتا سائڈ پر چلا گیا تھا۔ بابا جان، چند منٹ فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان، کراچی والی برانچ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، مجھے ارجنٹ جانا ہوگا۔ اس نے سیل پر نمبر پش کرتے انہیں بتایا تو ان کے ماتھے پر گہری لکیریں پھیل گئی تھی۔ عامر یا محسن کو بھیج دو۔ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان کے بس کی بات نہیں بابا، اور پھر 1 یا 2 دن کی تو بات ہے، اس نے اپنے تئیں انہیں تسلی دی تھی۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عورت ایک بار مرد کے دل سے اتر جائے تو پھر ساری زندگی کوشش کرتی رہے اس کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ ماں کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی جگہ کوئی دوسری عورت لے چکی ہو۔ یہ ناممکن سے بھی پرے کی چیز ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ ٹھٹکی بھی تھی، مگر بے نیازی کی پرت خود پر چڑھائے چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ کیا کمی تھی بھلا؟ اس کی ماں نے تعصب سے ہاتھ مسلتے اسے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ عالی شان گھر، محبت کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے بچے، مگر تم قدر نہیں کر پائی، ناشکری کرتی رہی، اور جو اللہ کی دی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ نعمتیں اس سے لے کر کسی اور کو دے دی جاتی ہیں۔ اس نے الجھ کر ماں کو دیکھا تھا۔ شاذر نے دوسری شادی کر لی ہے رخسار۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ شاذر کراچی 2 سے 3 دنوں کے لیے گیا تھا، مگر اسے ہفتہ لگ گیا تھا، اور اس گزشتہ ہفتے میں ماہی نے خود کو کافی حد تک سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ بھی کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ خاصی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اسامہ اور رینی کے ساتھ بھی اس کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کے ساتھ اپنے کئی چھوٹے موٹے کام میں اس سے کروانے لگے تھے۔ سکندر ماموں اور رقیہ مامی تو تھے ہی اچھے، سو اس سے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ہاں، شاذر کے حوالے سے وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ وہ اس کی عادات وغیرہ سے لا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایج ڈفرینس اور تکلف کی اندیکھی دیواریں اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہ لگانے دیتی تھی۔ سکندر شاہ کا اندازہ تھا کہ بڑی حویلی والے اتنی آسانی سے تو مہین کے نکاح کو ہضم نہیں کریں گے اور ہنگامہ وغیرہ اٹھایا جائے گا، مگر خلاف توقع ان کا رد عمل خاصا حیران کن تھا۔ مہین اور شاذر کے نکاح سے باخبر ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہی مطالبہ سامنے رکھا تھا کہ مہین لکھ کر دے دے کہ وہ اپنے باپ کی تمام دولت و جائیداد میں سے حصہ نہیں لے گی، تو انہیں مہین کمال شاہ نہیں دولت و جائیداد چاہیے تھی۔ سکندر شاہ کے کہنے پر اس نے ان کے لائے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ ویسے بھی اسے ان چیزوں کی حرص نہیں تھی، اور سکندر شاہ کو بھی بھانجی کی زندگی اور خوشیاں عزیز تھی۔ رقیہ بیگم طبیعت صبح سے ہی کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، عجیب سی کسل مندی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سکندر شاہ، مہین اور بچے باہر موجود تھے، اور ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ان تک سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر وال کلاک پر نظر ڈالی تھی۔ جب ان کے سرہانے رکھا ٹیلی فون سیٹ بج اٹھا تھا، انہوں نے رسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ اسے گھر واپس آئے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ فریش ہو کے کھانا کھایا، پھر کافی پیتے بابا سے گپ شپ لگائی تھی۔ تھکن محسوس ہو رہی تھی، سو جلدی ہی انہیں شب بخیر کہہ کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی وہ چونک گیا تھا۔ سامنے ہی مہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔
लॉक लगाकर वो आहिस्तगी से बेड की जानिब बढ़ा था। अपने पीछे होने वाली आहट सुनकर वो मुड़ी थी, फिर सरहद से बेड पर धरा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा था। वो बिना उसकी तरफ तवज्जो दिए बेड पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा था और हाथों की उंगलियां मरोड़ते उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। यहाँ खड़ी रहे, बैठ जाए या फिर चली जाए। वो मुकम्मल अजनबी और बेनियाज बना बैठा था और उससे अपनी पोजीशन आज से पहले कभी इतनी ऑकवर्ड नहीं लगी थी। माहीन वो सर झुकाए खड़ी थी। जब आधा पिया सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर उसने उसे पुकारा था, यहाँ आइए। वो झिझक कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उससे ज़रा फासले पर आ बैठी थी। शाजिर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली थी। देखिए माहीन, ये जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, कम अज़ कम मेरे लिए इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना मुश्किल है। बिना कोई तमहीद बांधे उसने सीधे सबाऊ अल्फाज चुने थे। वो बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी थी। और ना ही इस रिश्ते से जुड़े तकाजे निभाना अभी मेरे लिए मुमकिन है। हो सकता है कुछ वक्त गुजरे तो मैं इस रिश्ते को बेहतर तरीके से निभा सकूं, मगर फ़िलहाल ये आसान नहीं है। तब तक आप भी आज़ाद हैं कि अपने लिए बेहतर सोचने के लिए संजीदगी से कहने। उसने उसके चेहरे पर निगाह की थी और माहीन कमाल शाह ने अपने आंसू छुपाने के लिए सरहद से पलकें झुका ली थी, तो वो एक अनचाहे बोझ की तरह उस पर मुसल्लत की गई थी। इस चीज़ ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया था। सुबह उसकी रोई रोई गुलाबी आंखों को रुकैया बेगम ने गौर से देखा था और उन्हें एक इत्मीनान भरी हरारत अपने पूरे वजूद में दौड़ती महसूस हुई थी। सुकून भरी सांस खारिज करते वो मुस्कुराते हुए शाजिर को नाश्ता सर्व करने लगी थी। हम ही पूछते फिरते हैं ज़माने भर से, जिनकी तकदीर बिगड़ती है वो क्या करते हैं। उसकी नम आंखें डूबते सूरज पर थी और सोचे न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। ज़िंदगी बाज़ दफ़ा इंसान के सारे इख्तियारात छीन कर उसे तकदीर के दरवाज़े पर भिखारी बनाकर खड़ा कर देती है, और तकदीर किसी मगरूर औरत की तरह दरवाज़ा खोलकर जो उसकी झोली में डाल दे उसे बिना किसी रद्दो कदर के कबूल करना होता है। तो ज़िंदगी ने उसे भी एक ऐसे ही मोड़ पर ला खड़ा किया था। वक्त के हाथम ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी, और बहुत कुछ छीन कर उसने जो कुछ उसे दान किया था वो कबूल किए बिना उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सच यही था कि अब यही घर उसका आखिरी ठिकाना था। रफ्ता रफ्ता ही सही, मगर उसने समझौते की राह पर चलना शुरू कर दिया था। उस घर को ही अपनी जाए माँ समझ कर वो घर के मकीनों का दिल जीतने की कोशिश करने लगी थी, और ऐसे में शाजिर की बेरुखी बेअतनाई वो बावजूद कोशिश के भी ज़ब्त नहीं कर पाई थी, और बावजूद कोशिश के भी वो आंखों को छलकने से रोक नहीं पाई थी। वो खुद को समझाती, खुद से उलझती लड़ती और फिर थक कर दोबारा आंसू बहाने बैठ जाती, और ऐसे में दिल ने अलग क़यामत उठा दी थी। उसने मोहब्बत के नाम पर धड़कना शुरू कर दिया था। उसामा एनी, आ जाओ बेटा, होमवर्क कर लो। वो उनके बैग खोले आवाज़ें दे रही थी, जो शाजिर को साथ बिठाए ज़बरदस्ती कार्टून दिखा रहे थे। जी नहीं, हमें होमवर्क पापा करवा देंगे। आपने कल भी मैथ का सवाल गलत करवा दिया था, मुझे टीचर से डांट पड़ी। उसामा ने उसके हाथ से अपनी नोटबुक छीनते हुए कहा था, और वो शाजिर के सामने शर्मिंदा हो गई थी। कुछ शाजिर ने भी अजीब सी नज़रों से देखा था, क्योंकि ये तो वो भी जानता था इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने वाली माहीन कमाल शाह को 4 क्लास का मैथ ना आए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो क्या वो ये समझ रहे हैं कि मैंने जानबूझकर उसामा को गलत क्वेश्चन करवाया ताकि उसे डांट पड़े? लेकिन मैंने तो इसे सही सवाल ही करवाया था, फिर उसामा ने ऐसा क्यों कहा? वो रात देर तक खुद से उलझती रही थी। एनी जल्दी करो, फिर मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। सुबह वहाँ दोनों को स्कूल के लिए रेडी करते हुए साथ साथ मुख्तलिफ हदायत भी देती रहती थी। उसामा मैथ की नोटबुक बैग में रखी उसने बैग में बुक्स डालते उसामा से पूछा था, और उसके सर हिलाने पर दोबारा एनी की जानिब मतवज्जो हुई थी। एनी, अब निकल भी आओ बेटा। यूँ वॉशरूम के बंद दरवाजे को हल्का सा बजाते उसने उसे याद दिलाया था। एनी, दरवाज़ा झटके से खुला था और उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। यू डोंट वरी दैट मी, ओके, और मैं बाल पापा से बनवा लूँगी, बदतमीज़ाना लहजे में कहते उसने उसके हाथ से ब्रश लिया था और बाहर भाग गई थी। माहीन हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। वो नूरा और साबरा को साथ लगाए ड्राइंग रूम की तफसीली सफाई कर रही थी। पर्दे और कुशन्स वगैरह चेंज करने के साथ उसने सेटिंग भी तब्दील की थी, जो बहुत अच्छा तासुर छोड़ रही थी। रुकैया मामी बच्चों को साथ लिए कमरे में थी। सिकंदर मामू कहीं बाहर गए हुए थे। शाजिर अपने रूम में फाइल्स खोले उनमें उलझा बैठा था। नूरा, ये वाला पीस वहाँ कॉर्नर में रखो। उसने क्रिस्टल के नाजुक से शो पीस नूरा के हाथ में थमाते हदायत की थी। जी बीबी।
نورا، اینی نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے نورا کو پکارا تھا۔ نورا کے ساتھ ساتھ مہی نے بھی پڑھ کر دیکھا تھا۔ پاپا کے لیے چائے بناؤ۔ شاذر کا حکم سن کر وہ پلٹی تھی جب مہی نے اسے پکارا تھا۔ اینی دیکھو، میں نے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کی ہے، اچھی لگ رہی ہے نا؟ مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، بلکہ اسے مخاطب کرنے کی دانستہ کوشش کی تھی۔ اینی نے ایک نظر ڈرائنگ روم پر ڈال کر کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ مہی نیاسیت سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مہی نے شاذر کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے، پھر باہر چلی آئی تھی۔ شاذر کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں جوتوں کا خیال وہ خود رکھتی تھی، اور ایسا کر کے اسے جو دلی مسرت ملتی تھی وہ اسے اندر سے سرشار رکھتی تھی۔ دل کی سرزمین پر محبتوں کے جو پھول کھلنے شروع ہوئے تو محسوسات بھی تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بس اب تو شاذر کے دل کی سخت ہوئی زمین کو نرم کرنا باقی تھا، اور ایسا صرف محبت کے ہتھیار سے ہی ممکن تھا۔ محبت ایک واحد ایسی شے بنائی ہے قدرت نے جس کے نصیب میں ہار نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ محبت کبھی ہارتی نہیں ہے، ہرا دیتی ہے۔ اسے بہت پہلے کی کہی اپنے باپ کی بات یاد آئی تھی، اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسامہ کو بہت تیز بخار آ رہا تھا۔ شام ہونے والی بارش میں وہ مہین کے منع کرنے اور ڈانٹنے کے باوجود نہایا تھا، اور اب بارش کے ٹھنڈے پانی نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ بخار بہت تیز تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ سکندر ماموں، رقیہ موم، شاذر، مہین سبھی اس کے ارد گرد تھے۔ آپ لوگوں کو اس نے منع تو کرنا چاہیے تھا، یہ تو بچہ، اسے کیا سمجھ؟ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ڈاکٹر زہیب نے آتے ساتھ ہی ڈپٹی آواز میں کہا تھا۔ بیٹا، میں اور تمہارے انکل تو ڈاکٹر بہروز صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے، اور شاذر آفس میں تھا۔ ہاں، مہین گھر پہ ہی تھی، اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ رقیہ مامی نے آرام سے پہلو بچاتے ہوئے در پردہ سارا الزام اس کے سر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، مگر اسامہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، اس نے آہستہ آواز میں صفائی دی تھی۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے اسامہ کو ایک بار بھی نہانے سے منع نہیں کیا تھا، آپ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ 7 سالہ اینی نے ایک لمحے میں پراٹھے سے جھوٹ بولتے اسے سب کے سامنے جھٹلایا تھا۔ مہین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اینی، اس نے ششدر ہوتے اسے پکارا تھا، اور پاپا، جب آپ اور دادو نہیں ہوتے تو یہ ہمیں ڈراتی ہیں، مارتی ہیں اور بری بری باتیں کہتی ہیں۔ پاپا، یہ بہت بری ہیں، کل انہوں نے ہمیں اسٹور روم میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پاپا کو بتایا تو بہت ماروں گی۔ وہ باپ کے پاس کھڑی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ موجود سب لوگ ہی ششدر کھڑے تھے، اور اس الزام پر مہین کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ سا چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت آہستہ قدموں سے چلتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ شاذر نے کٹیلی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، اور وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے شاذر، وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اسے یقین دلا رہی تھی۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے مہین، کمال شاہ، اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور آپ کو شرم نہیں آئی معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر کے؟ آپ کو کوئی بھی مسئلہ تھا آپ مجھ سے کہتی، آپ بابا جان سے بات کرتی۔ کیا میں نے آپ کو فورس کیا تھا، آپ پر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ انہیں دیکھیں، انہیں سنبھال لیں؟ یا امی جان اور بابا جان نے ایسا کچھ کہا تھا جو آپ اس طرح کے رویے پر مجبور ہوئی اور ان پر اپنی نفرت نکالتی رہی؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے مہین، میں آپ کو کم از کم ایک ایسی عورت نہیں سمجھتا تھا جو اتنی تنگ دل ہے۔ آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے مہین، اور ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے اس دنیا میں اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ گلاس وال کے سامنے کھڑی تھی، اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی سیاہ آنکھوں سے گرتے اس کے گدمی چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ وہ کل سے اسی کمرے میں تھی، بنا کھائے پیے، اور ایک بار پھر باہر جان کے بغیر، اور کل سے باہر سے بھی کوئی اس کا پتہ کرنے اندر نہیں آیا تھا۔ سکندر ماموں، جنہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں، ان میں اتنا تعصب، دکھ اور افسوس تھا، وہ چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ رقیہ مامی نے خوب ہی زبان کے تیر برسائے تھے، احسان فراموش، بے حس، خود غرض، آخر ہے تو بڑی حویلی والوں کا خون، اثر تو دکھائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر شاذر، اس کے کہے الفاظ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے، گہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اسے محبت سے جیتنے چلی تھی، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا، وہ ابھی تک اسے خود پر اعتبار ہی نہیں دلا سکی تھی۔ وہ رات کے آدھا گزرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، اور نمکین پانی اب بھی سابقہ روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ چوٹ کہیں اندر لگی تھی، درد حد سے سبا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا، چلتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مہی نے ایک نظر ساتھ کھڑے شخص پر ڈالی تھی، پھر اسے نہ جانے کیا ہوا جو ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاذر کتنی ہی دیر ساکت کھڑا رہ گیا تھا، پھر آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔
میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں شاذر، اینی نے جو بھی کہا اس میں ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، اور کیوں بولا ہے میں نہیں جانتی۔ شاذر میرے لیے آپ بہت اہم ہیں، شاذر آپ سے وابستہ ہر چیز بہت اہم ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اسامہ اور اینی غیر اہم ہوں، یا میں ان سے نفرت کرتی ہوں؟ آپ اور آپ سے وابستہ کسی بھی شے، رشتے تعلق سے نفرت کرنا تو ایک طرف، میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ شاذر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں جب یہاں آئی تھی تب بھی اور اب بھی میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ گھر ہی میرا پہلا اور آخری ٹھکانہ ہے، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں جگہ دی، عزت دی اور نام دیا۔ یہ آپ کا احسان ہے، اور احسان فراموشی کا سبق مجھے میرے والدین نے کبھی نہیں پڑھایا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانے اور دل جیتنے آئی تھی، دل توڑنے نہیں۔ میں نے ہمیشہ محبتوں کے سبق پڑھے ہیں، اور جس انسان نے ساری زندگی محبتوں کے سبق پڑھے ہوں وہ کسی سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ شاذر، اینی اور اسامہ مجھے اولاد کی طرح عزیز ہے، اور کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اچانک مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں، مگر یقین مانیے شاذر، میں ان کے ساتھ ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی، اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، وہ تب بھی خاموش تھا، وہ اب بھی خاموش تھا، پھر اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ ہاں البتہ کچھ دیر بعد اس نے نورا کے ہاتھ اس کے لیے کھانا ضرور بھجوا دیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر رقیہ مامی نے تو منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ سکندر شاہ نے مسکراتے ہوئے دعا دی تھی، جاؤ بیٹا، دیکھو اینی اور اسامہ جاگ گئے۔ سکندر ماموں نے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب رقیہ مامی کی سخت آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ان کی فکر کرنے کی، نورا گئی ہے انہیں لینے۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نورا نے چائے تیار کر لی، آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو پیچھے دھکیلتے وہ کچن کے جانب بڑھ گئی تھی۔ زندگی پتہ نہیں بذات خود ایک مشکل سوال ہے، یا کچھ لوگ اسے ہمارے لیے مشکل اور ناسمجھ میں آنے والے سوال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ زندگی میں بہت کچھ انچاہا ہونے کے باوجود ہم برداشت کر لیتے ہیں، ضبط کر جاتے ہیں، مگر یہ احساس کہ خود ہمارا اپنا وجود ہی انچاہا ہے، ناقابل برداشت اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ خود سے وابستہ لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی نہیں تھا۔ زندگی اب سے پہلے اتنی مشکل کبھی نہیں لگی تھی۔ شام اپنے پورے جوبن پر تھی، اور وہ اسی خوبصورت سی شام کے سائے تلے کھڑی، اداس اور مفہوم سی نظر آ رہی تھی، اداسی جو اس کی آنکھوں سے جھانکتی تھی اور اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ وہ گہری سی سانس بھر کے مڑی تھی جب نظر بال سے کھیلتی اینی پر پڑی تھی، اور وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی تھی۔ اینی ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سے کھیل میں مشغول ہو گئی تھی۔ تم نے اپنے پاپا سے اور سب سے جھوٹ کیوں بولا اینی؟ 2 قدم آگے آتے اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میری مرضی کہہ کر وہ بھاگی تھی۔ اینی بات تو سنو پلیز۔ وہ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی اور سامنے سے آتے شاذر سے ٹکرا گئی تھی۔ شاذر نے گہری سی نظر اس پر ڈالی تھی، وہ خائف سی ہوتی پلٹ گئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ایک جتاتی سی نظر ماں پر ڈالی تھی۔ اس کی ماں نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ تم صحیح نہیں کر رہی۔ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے اس کی ماں نے کہا تھا، میں جو غلط ہو چکا اسے صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی تھی۔ اور یہ سب غلط کیا کس نے ہے؟ اس کی ماں نے طنزیہ نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا، اور اس کے دل میں بے ساختہ خواہش ابھری تھی۔ کاش اس کی بیٹی بہت خوبصورت نہ ہوتی، مگر ایک سمجھدار، ہمدرد اور مخلص عورت ضرور ہوتی۔ جو گزر گیا ہے اسے مت دہرائیے، جو آنے والا ہے اس کے متعلق سوچیے۔ پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ میری وجہ سے غلط ہوا ہے اسے میں خود ہی ٹھیک بھی کر لوں گی۔ یو ڈونٹ وری، بے نیازی سے کہتی وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، سر عجیب بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور حسن جو کہ اس کا بزنس پارٹنر ہی نہیں بہت اچھا دوست بھی تھا، نے اسے گھر جانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، جو ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے مان بھی لیا تھا۔ وہ گھر آیا تو خاموشی اور سناٹا اس کے استقبال کو موجود تھے۔ بچے اسکول اور بابا جان اور امی کسی کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ نورا کے بتانے پر سر ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کے وہ بستر پر لیٹا ہی تھا جب مہین چلی آئی تھی۔ خیریت، آپ آج اتنی جلدی واپس آ گئے؟ دھیمی سی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ سر میں درد ہے، خشک سی آواز میں جواب آیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی تھی اور واپس آئے تو چائے کا کپ اور پین کلر کے ساتھ وہ ٹیبلٹ لے کر چائے پی
جب دوبارہ لیٹا، آنکھیں موندی تو اس نے بنا کچھ کہے سنے نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، شاذر نے کہا تھا، مگر مہی نے سر دبانا موقوف نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا سر دباتی رہی تھی اور نہ جانے کیوں شاذر کو اپنے اندر کی تپش ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہین، وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب شاذر نے سنجیدہ سی آواز میں پکارا تھا۔ جی، اس نے سرد سے آنسو پوچھتے کہا تھا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ کیوں؟ حیرت کی بات تھی، اسے ابھی بھی کیوں کا مطلب چاہیے تھا۔ بابا یاد آ رہے تھے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ تو آپ بات کر لیں ان سے، اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے اس نے مشورہ دیا تھا اور واپس مڑا تھا۔ اب اس نے پکار لیا تھا، وہ رکا تھا، پلٹا نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے نہیں، بابا جان کو تھا، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ دن اب بھی ویسے ہی گزر گئے تھے، روکھے پھیکے، اداس دن، ویران شامیں، عذاب راتیں، رقیہ مامی کے طنزیہ فکرے، چپتی نظریں، بچوں کا لیا دیا اور کھچا کھچا سا رویہ وہاں، مگر ایک جو امید کی ہلکی سی کرن تھی تو وہ شاذر کے رویے میں در آئی، نرمی جس نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، نئے سرے سے سب کے دل جیتنے کو حوصلہ اور مشکل وقت کو صبر سے گزارنے کی ہمت۔ تیمور حسن نے شاذر اور ماہین کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سکندر ماموں نے اسے جانے کی زبردست طریقے سے تاکید کی تھی، مگر ماموں میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں۔ ان کے اصرار پر اسے زبان کھولنا پڑی تھی۔ تو بیٹا شاذر کے ساتھ جا کر خرید لاؤ۔ انہوں نے جھٹ سے اس کی پریشانی دور کی تھی۔ رقیہ مامی کی آنکھوں میں واضح ناگواری نظر آئی تھی۔ شاذر تم فری ہو نا؟ سکندر ماموں نے پوچھا تھا۔ اس نے کندھے اچکا کر گردن ہلائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ماہین کو لے جاؤ اور ضرورت کی اشیاء دلوا دو۔ بابا جان کے حکم پر اس نے سر ہلایا تھا اور رقیہ مامی کی آنکھوں میں اب ناگواری کی جگہ حیرانی لے چکی تھی۔ وہ دونوں مشہور ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر موجود تھے۔ ڈھیروں رنگ برنگ ملبوسات اس کے سامنے تھے اور اسے پسند کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ شاذر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے بے نیاز کھڑا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا لباس خود سے لگائے کھڑی تھی۔ جب اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے شاذر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پر، یک یک ملنے والی خوشی اور اس کے الفاظ دونوں ہی اسے اپنی جگہ ششدر کر گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت بسائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جواب جو اب خود مختلف لباس اٹھا کر چیک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے بھی رائے لی جا رہی تھی، مگر اس کی حیرت زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائی تھی۔ کسی کی سخت نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑی تھی۔ سیاہ لباس پہنے سرخ چہرے کے ساتھ رخسار اسے گھور رہی تھی۔ شام کو سفید لباس، اونچی پونی، سیاہ کاجل اور ہلکی سی لپسٹک، اس کی تیاری مکمل تھی۔ کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس پہن کر اس نے ناقدانہ نگاہ آئینے پر ڈالی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جواب آئینے کی بجائے پشت سے آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا شخص نگاہوں میں پسندیدگی اور چہرے پر نرمی لیے کھڑا تھا۔ تو کیا اس کی محبت نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ 2 قدم آگے آتے استفار کیا گیا تھا۔ پہلے نہیں تھا، اب آ گیا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ وہ لان میں کھیلتے اسامہ اور رینی کو دیکھ رہی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھونٹ گھونٹ پیتے۔ وہ شام اور انتہائی اور تنہائی دونوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ماہین، اسے نیچے سے شاذر کی آواز آئی تھی۔ وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ آج پہلی بار تھا جب شاذر نے اسے پکارا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ جی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھی تھی اور کمرے سے نکلتی رقیہ مامی ششدر سی کھڑی تھی۔ مجھے یہ ناشتہ نہیں کرنا، اینی نے پلیٹ پر ہی کرتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کیوں بیٹا؟ شاذر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ فرینچ ٹوسٹ اس کے فیورٹ تھے، یہ مہین نے بنایا اور مجھے ان کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھانا، نروٹھے پن سے کہتے اس نے خفا سی نظر چائے نکالتی مہین پر ڈالی تھی۔ مجھے بھی نہیں کھانا۔ اسامہ کیوں پیچھے رہتا؟ اینی، اسامہ یہ کیا بدتمیزی، آرام سے ناشتہ کرو، شاذر نے سخت سے لہجے میں ڈپٹا۔ شاذر، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچوں کو؟ وہ غلط ہے اس لیے ڈانٹ رہا ہوں۔ وہ غلط نہیں ہے شاذر، انہوں نے خفگی سے کہا۔ وہ غلط ہے امی، آپ پلیز ان کی بیجا طرفداری مت کیا کریں، بہت بگڑ گئے ہیں دونوں، اور تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ آج کے بعد تم دونوں نے اگر مہین سے بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور چلو اب سیدھی طرح سے ناشتہ کرو۔ سخت سے لہجے میں اس نے ان دونوں کو باور کرا کے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے تھے، جبکہ رقیہ بیگم نے بہت غور سے پہلے شاذر کو اور پھر ماہین کو دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کے بہت اچھے دوست
انتقال کر گئے تھے۔ سکندر شاہ اور شاذر دونوں ہی ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ بچے اسکول میں تھے، گھر میں رقیہ اور ماہی نہیں تھی کہ اچانک رقیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماہی نے بے طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے باری باری سکندر شاہ اور شاذر کو نمبر ملایا تھا، دونوں کے ہی فون بن جا رہے تھے۔ رقیہ مامی کی حالت لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ نورا کے مشورے پر اس نے ناچار تیمور حسن کو کال ملائی تھی۔ رقیہ مامی کی طبیعت کا سنتے ہی وہ اگلے 10 منٹ میں حاضر تھا۔ تیمور کی گاڑی میں ہی وہ رقیہ مامی کو ہسپتال لائے تھے۔ ماہین روتے ہوئے ان کے لیے دعا گو تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل خدا سے ان کی صحت و زندگی مانگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیے ماہین، انشاءاللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تیمور نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ رقیہ مامی کو انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہوا تھا۔ شام تک ڈاکٹرز نے انہیں گھر بھیج دیا تھا۔ تیمور ہی انہیں واپس کر لایا تھا۔ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ مہین کی شرمندہ سی آواز پر تیمور مسکرایا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آنٹی صرف شاذر کی ہی نہیں میری بھی ماں ہے، وہ رقیہ مامی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، صبح انشاءاللہ چکر لگاؤں گا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، مہین نے کہا تھا۔ اس نے سکندر شاہ اور شاذر کو رقیہ مامی کی طبیعت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اسے ایسا کرنے کو رقیہ مامی نے ہی کہا تھا۔ وہ دونوں خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ صبح انہیں ناشتہ کروا کے نکلی تھی جب تیمور ان کی طبیعت کا پوچھنے چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی؟ وہ ان کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسے اپنی خیریت کا بتانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تھا۔ ارے یہ کیا تیمور بھائی، میں چائے لا رہی تھی۔ سوری بہنا، چائے ادھار رہی کیونکہ فی الحال میں خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کے بے چارگی سے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سکندر شاہ اور شاذر کو کراچی میں 3 دن لگ گئے تھے، اور 3 دن تیمور ہر روز صبح و شام ان لوگوں کی خبر گیری کے لیے آتا رہا تھا۔ مہین کو وہ بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا رہا، تو مہین کو بھی اس میں احمد بھائی کا عکس نظر آتا تھا۔ بچوں کی بھی اس سے خوب بنتی تھی۔ ابھی بھی وہ دونوں اس کا سر کھا رہے تھے جب ٹیوٹر کے آنے پر انہیں ناچار اٹھنا پڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تیمور بھی اٹھنے لگا تھا جب مہین نے روک لیا تھا۔ چائے آ رہی ہے بھیا۔ رقیہ مامی آرام کر رہی تھی، وہ سر ہلا کر بیٹھ گیا تھا۔ نورا چائے لے آئی تھی۔ تیمور کو چائے دینے کے بعد اس نے مہین کی طرف کپ بڑھایا تھا جب نہ جانے کیسے کپ اس کے ہاتھ سے چل کر گرم چائے مہین کا ہاتھ جلا گئی تھی۔ اوہ سی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ مہین آر یو اوکے؟ تیمور اپنا کپ رکھ کر قریب چلا آیا تھا۔ نورا فوراً برنال لینے بھاگی تھی۔ تکلیف کی شدت مہین کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ مہین، تیمور نے ہمت دلاتے لہجے میں پکارا تھا، اور جب رقیہ مامی اٹھ کر دروازے پر آئے تو مہین کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں اور تیمور کا ہاتھ مہین کے کندھے پر تھا۔ الزام رقیق بھی تھا، شدید بھی تھا جو انہوں نے اس پر لگایا تھا۔ الزام بھی خود لگایا تھا، انہوں نے عدالت بھی خود ہی لگائے بیٹھی تھی۔ سکندر شاہ سر جھکائے اور شاذر سرخ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا، اور جس پر الزام لگا تھا وہ سن ہوتے حواس کے ساتھ شوق کے عالم میں کھڑی تھی۔ وہ اتنی گنگ تھی کہ اپنی صفائی میں اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اس کے کردار پر اتنا برا الزام بھی لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اس ہستی کی جانب سے جسے وہ ماں کی طرح اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، مگر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ نہ وہ اس کی ماں ہے نہ وہ اسے بیٹی سمجھتی ہیں۔ کچھ تو شرم کی ہوتی، کچھ تو حیا کی ہوتی۔ ارے احسان فراموش بے غیرت بد کردار عورت، ہم تیری عزت ڈھانپتے رہے اور تو ہماری عزت ہی خاک میں ملانے کے در پہ ہو گئی۔ وہ تو چلو مرد تھا، غیر تھا، تو اپنا خون تھا، باپ جیسے ماموں اور شوہر کی عزت رولتے تجھے ذرا خوف نہ آیا؟ مگر کیسے آتا، تھی جو گھٹیا خاندان کا خودغرض خون۔ میں کہتی ہوں شاذر ابھی کے ابھی نکال اسے اس گھر سے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے عزت سے گھر میں رکھی جائے۔ ان کے مطالبے نے اسے زلزلوں کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ شاذر کو دیکھنے لگی تھی، ایک بار پھر دربدری، ایک بار پھر بے صاحبانی۔ آخر اس کی سزا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اسے نہیں معلوم تھا شاذر کیا کہنے والا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، مگر شاذر کے منہ سے نکلے چند الفاظ کے ساتھ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو سن رہا ہے نا شاذر، نکال اسے اس گھر سے۔ وہ ایک بار پھر چیخی تھی۔ بس کر دے امی، بس اب بس کر دے۔ شاذر کے منہ سے نکلے چند الفاظ نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ گھر عورت کی خوبصورتی سے یا مرد کی دولت سے نہیں بنتے، گھر عورت کی وفا اور مرد کی محبت سے بنتے ہیں۔ عورت کے صبر اور مرد کی طرف سے دیے جانے والے اعتماد اور کیے جانے والے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ شاذر کے الفاظ پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ عورت جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ سب کچھ کر سکتی ہے، بے حیا، بے غیرت اور بد کردار نہیں ہے، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مرد کی نظر بہت جلد عورت کو پرکھ لیتی ہے، اور میں اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ
وہاں موجود ہر شخص کو حیران سے حیران تر کر رہا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے رخسار کی، تو امی وہ بہت پہلے میرے دل سے نکل گئی تھی، اور اب تو گھر سے نکلے بھی عرصہ بیت گیا ہے۔ میری زندگی میں مہین رہے نہ رہے، مگر رخسار کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسے بھی سمجھا دیں کہ یوں سازشیں کرنے سے، کسی دوسرے پر بہتان لگانے سے نہ وہ اپنی کھوئی جگہ پا سکتی ہے، نہ آپ اسے وہ جگہ دلا سکتی ہیں۔ آپ نے بچوں کو ورگلایا، ان کے دل میں ماہین کے خلاف زہر بھرا۔ میں خاموش رہا، حالانکہ میں بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مگر میں آپ کے احترام کی وجہ سے اور اس لیے چپ تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو احساس ہو جائے گا۔ آپ میرے اور مہین کے مابین فاصلوں پر خوش ہوتی رہی، اور جب آپ کو لگا ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، آپ نے مہین پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، بہتان باندھا کہ کہیں وہ میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں امی، اس نے میرے دل میں جگہ نہیں بنائی، پورا کا پورا دل ہی اپنے نام کر لیا۔ میرے پورے کے پورے دل پر اس کا قبضہ ہے۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب کوئی بھی اس محبت کو میرے دل سے کبھی نہیں نکال سکتا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا، اور آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک گہری سی سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ شاذر، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مامی جی نے جو الزام مجھ پر لگایا وہ سراسر جھوٹ ہے، اس نے تڑپ کر سر اٹھاتے کہا تھا۔ شاذر نے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماہین، مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی ایک مضبوط کردار کی وفادار عورت ہے۔ بہت آہستگی سے اس نے یقین دلاتے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کی اگلی بات پر اس کے آنسو ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے تھے۔ پلیز نہیں، تمہیں نہیں پتا، تمہارے آنسو تمہارے بابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اصل میں ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان کے آنسو واقعی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی حیرت کچھ اور بڑی تھی۔ وہ اس کی روئی روئی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آئی لو یو مہین، آئی ریئلی لو یو۔ بہت محبت سے اس کے گرد بازو کا حصار باندھتے اس نے وہ الفاظ کہے تھے جنہیں سننے کی آرزو نہ جانے کب سے اس کے من مندر میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی، مگر اب کے آنسوؤں کا رنگ اور تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر سے یوں ہی بیٹھی تھی، اور سوچے نہ جانے کہاں کہاں سے آگے ان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ دکھ، پچھتاوا، شرمندگی، کون سا احساس تھا جو ان کے دل میں سر نہیں اٹھا رہا تھا؟ انہیں ہمیشہ لگا تھا کہ وہ صحیح ہیں، وہ جو کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ یہ تو آج انہیں پتہ چلا تھا، وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط ہی نہیں تھا، وہ گناہ کے زمرے میں بھی آتا تھا۔ مہین سے انہیں کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، وہ تو رخسار کے آنسو اور التجاؤں کے سامنے ہار گئی تھی، یا پھر دل میں موجود بھانجی کی محبت سے وہ چاہتی تھی کہ وہ مہین جو رخسار کی جگہ لے چکی ہے وہ جگہ واپس رخسار کو مل جائے۔ اور اس چاہ نے ان سے کیا کیا کروایا تھا۔ انہوں نے انی اور اسامہ کو ورگلایا، انہوں نے معصوم ذہنوں میں زہر بھرا کہ کہیں ماہین وہ اپنی ماں کی جگہ نہ دینے لگی۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ماہین کبھی بھی شاذر کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اور اس کے لیے وہ اس انتہا پر چلی گئی کہ ماہین کے کردار پر انگلی اٹھا دی تھی۔ وہ جانتی تھی ماہین بے قصور ہے، مگر وہ چاہتی تھی کہ شاذر اسے اپنی زندگی سے نکال دے، مگر وہ غلط تھی۔ ان کے اپنے بیٹے نے ہی انہیں آئینہ دکھا دیا تھا، اور اس آئینے میں نظر آتی اپنی شبیہ اتنی بھیانک تھی کہ وہ خود ہی نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اتنی بری کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ غلط تھی، انہیں احساس ہو چکا تھا، بس اب غلطیوں کا مداوع باقی تھا۔ جو انہیں کرنا تھا، انہیں معافی مانگنی تھی ان سب سے جن کی وہ مجرم تھی، جن کا انہوں نے دل دکھایا تھا، اور انہیں یقین تھا وہ سب انہیں معاف کر دیں گے، آخر کو وہ ان کے اپنے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ناول، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے بس ایک چیز ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اتنے الزام لگا رہی ہے، یہ اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سکندر صاحب کدھر ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں کچھ بولتے، وہ کیوں نہیں کوئی جواب دیتے، وہ ان کا کردار کوئی اتنا سم ٹائمز نا رائٹرز تھوڑا سا کر جاتی ہیں، ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر کردار کا، ہر کریکٹر کی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک سٹوری بنا رہے ہو، ایک سٹوری سنا رہے ہو، تو آپ کو ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ کون سا کردار اس کو کہاں پر بولنا چاہیے اور کون سا اس کو کدھر بولنا چاہیے۔ خیر، میں رائٹر تو ہوں نہیں، لیکن آف کورس میں نریٹر ہوں، میں پڑھتی ہوں، مجھے پتہ ہے، تو ان چیزوں کو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، اور مجھے
پتہ ہے کہ کون سا اچھا ناول ہے اور کون سا برا، کن کا رائٹنگ سٹائل اچھا ہے اور کن کا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ناول برا تھا، ناول اچھا تھا، ایک سبق تھا، وہ آپ لوگ لے لیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے لانگ ناولس کا ایک اپنا ہی مزہ اور ایک اپنا ہی سویگ ہوتا ہے، اور میں لانگ ناول اس لیے سٹارٹ نہیں کر رہی کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی، اور اگر میں اس کو پڑھوں گی تو آپ لوگ مجھے فیڈ بیک بھی صحیح سے نہیں دیتے ہو، تو مین چینل پر آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کے ہی ناولس پرووائڈ کروں، اور میں بہت دنوں سے آپ لوگوں کو ایسے ناولز ہی دے رہی ہوں۔ ابھی میرا ارادہ تو ہے ایک اقرا صغیر احمد کے ناول کو سٹارٹ کرنے کا، کیونکہ میں خود بھی چاہ رہی ہوں، میرا ٹیسٹ بہت خراب ہو رہا ہے، مطلب مجھے بھی سم ٹائمز کیونکہ میری بھی یہ ہابی ہے ناولز پڑھنا، تو جب اس طرح کے ناولز پڑھوں نا میں خود بھی بور ہونے لگ جاتی ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا ریکارڈنگ کرنے کا، تو میں پھر اس طرح کے ناولز جن سے میں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے، جن سے میں خوش ہوتی ہوں، تو تھوڑا بریک کے لیے، کیونکہ میں اور کوئی کام کرتی نہیں ہوں، تو انٹرٹین ہونے کے لیے میں اس طرح کے کام کر لیتی ہوں۔ اور یار مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے ولاگز بناؤں، مطلب مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا مشکل کام ہوگا، حالانکہ میں ایسے ہی باتیں کرتی ہوں، پر پتہ نہیں میں کیوں نروس ہو رہی ہوں، میں بہت زیادہ نروس ہو رہی ہوں، اور میں اپنے ولاگ میں بھی یہی بول رہی ہوں کہ میں نروس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہی ہوں، اور میں نے اس کے وہ وائس اوور بھی کر دیا، اس کو ساتھ میں مرج کرنا ہے ویڈیو کے، اور ویڈیو میں بھی پتہ نہیں میں کچھ اور کر رہی ہوں، بول میں کچھ اور رہی ہوں، لیکن ہوتا خیر ایسے ہی ہے، آف کورس ساری چیزوں کے اوپر آپ بول نہیں سکتے، میں کون سا آپ لوگوں کو وہ کر رہی ہوں کہ میں کچھ سکھا رہی ہوں، یہ رینڈملی ویڈیوز بنانی ہے میں نے، اور رینڈملی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ نروس ہوں۔ آج کل میں گھر آئی ہوئی ہوں، اور گھر میں اسٹیچنگ کر رہی ہوں، پھر اسٹیچنگ کا دور چل رہا ہے، اور اس دفعہ میں بہت فیڈ اپ ہو رہی ہوں، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن مجھے بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ میں تھوڑی سی ہوں سینسٹیو، مجھے جلدی لگ جاتی ہے، تو میں ویسے بھی آئی ہوں تو میں نے کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں، تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی فوراً، تو اس کے بعد پھر مجھے 1-2 دن آرام کرنا پڑا، پھر جا کر میں نے کپڑے وہ سینا سٹارٹ کیے ہیں، اب 1-2 سیے ہیں تو میں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی، مجھے بہت وہ ایک ہوتا ہے نا کہ الکت نہیں کہہ سکتے، وہ پنجابی میں ہے، جیسے بندہ کہتا ہے نا تھوڑا فیڈ اپ ہو جاتا ہے، میں فیڈ اپ ہوئی ہوں ان چیزوں سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیسے سب چیزوں کو کروں، اور ڈفرینٹ پلانس میرے مائنڈ میں چلتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے ڈیزائن کرنا ہے، پھر میں سوچتی ہوں یار سادہ سا ڈریس بنا لوں، پھر میں کہتی ہوں کیوں سادہ ہی کیوں، جب بنانا ہے تو تھوڑا سا بندہ وی آئی پی بنائے، پھر میں کہتی ہوں یار تو جب وی آئی پی بناتی تو وہ ویسا بنتا تو ہے نہیں، بے سورا سا بنا دیتی ہوں، تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ سادہ ہی تھوڑا سا بنا دو، تو خیر لیٹس ٹرائی، اب میں کچھ کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی رہنے دیا جائے، تو میں کچھ نہ کچھ اب ٹرائی کرتی ہوں، ہوپ فلی کہ ہو جائے کچھ، تو ٹھیک ہے پھر اپنا ڈھیر سارا آپ لوگ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اور اگر ہو سکا تو میں ناول سٹارٹ کروں گی، بٹ آپ لوگ مجھے اچھا فیڈ بیک دیا کریں، صحیح ہے، تو اللہ حافظ۔